تاریخ کے سینے میں دفن راز اکثر خاموش ہوتے ہیں، لیکن جب وہ بولتے ہیں تو انسانی عقل کے تمام دعوے ریت کے گھروندوں کی طرح ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ آج ہم اسکراب بیٹل کے جادو، اہراموں کی پراسرار انجینئرنگ، فرعونوں کی کائناتی بجلی اور توتن خامن کے آسمانی خنجر کو ایک ایسی زنجیر میں پروئیں گے جو زمین سے شروع ہو کر ستاروں کی وساتوں تک جاتی ہے۔ حصہ اول، اہرام مصر اور کائناتی توانائی بات شروع کرتے ہیں ان عظیم ڈھانچوں سے جنہیں ہم اہرام کہتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ تپتے صحرا میں لاکھوں ٹن وزنی پتھروں کو اتنی درستگی سے کیسے رکھا گیا کہ آج کا لیزر لیول بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ یہ محض مقبرے نہیں تھے، ان کی پیمائش میں چھپا پائی اور گولڈن ریشو ثابت کرتا ہے کہ قدیم معمار کائنات کی ریاضی سے واقف تھے۔ اہرام مصر کا زمین کے جغرافیائی مرکز پر ہونا کوئی اتفاق نہیں تھا۔ محققین کا ماننا ہے کہ یہ اہرام زمین کی قدرتی برقی مقناطیسی توانائی الیکٹرو میگنیٹک انرجی کو جذب کرنے والے بڑے پاور پلانٹس تھے۔ ان کے اندر موجود گرینائٹ کے پتھر اور کوارٹز کرسٹل بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ 5000 سال پہلے کا انسان وائرلیس بجلی کا استعمال جانتا تھا؟ حصہ دوم، ٹینڈرا لائٹ اور قدیم بجلی۔ اگر اہرام پاور پلانٹ تھے تو ان کی بجلی استعمال کہاں ہوتی تھی؟ اس کا جواب ہمیں مصر کے ڈینڈرا مندر کی تاریک گہرائیوں میں ملتا ہے۔ وہاں کی دیواروں پر بنے نقش و نگار کسی بھی جدید انسان کو حیران کر سکتے ہیں۔ دیو ہیکل بلب، جن کے اندر سانپ نما فلمنٹ موجود ہے اور جو جیڈ پلر جیسے انسولیٹرز پر ٹکے ہوئے ہیں، یہ پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ قدیم مصر میں روشنی کا ذریعہ مشالیں نہیں بلکہ برقی قمقمے تھے۔ مقبروں کی چھتوں پر دھوئیں یا کالک کا نہ ہونا اس بات کی سب سے بڑی سائنسی دلیل ہے کہ وہاں کام کے لیے کسی ایسی روشنی کا استعمال کیا گیا جو آگ سے پیدا نہیں ہوتی تھی۔ یہ علم کہاں سے آیا؟ کیا یہ وہی خداؤں کا تحفہ تھا جس کا ذکر قدیم مصری تحریروں میں ملتا ہے؟ حصہ سوم، توتن خامن اور ستاروں کی دھات۔ جب ہم ٹیکنالوجی سے آگے بڑھ کر مادی ثبوتوں کی طرف دیکھتے ہیں تو توتن خامن کا خنجر ہمیں دنگ کر دیتا ہے۔ ایک ایسی دھات جو اس دور میں دریافت ہی نہیں ہوئی تھی، وہ فرعون کے پاس کیسے آئی؟ جدید ٹیکنالوجی سے کیے گئے اسکینز نے ثابت کیا کہ اس خنجر کا لوہا زمین کا نہیں بلکہ کسی دور دراز ستارے سے گرے ہوئے شہاب ثاقب کا حصہ ہے۔ یہ خنجر صرف ایک ہتھیار نہیں تھا بلکہ یہ ایک کائناتی رابطہ تھا جو یہ بتاتا تھا کہ فرعون خود کو ستاروں کی اولاد کیوں کہتے تھے۔ ان کے لیے آسمان سے گرنے والی ہر چیز مقدس تھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا اصل گھر وہیں کہیں اوپر موجود ہے۔ حصہ چہارم، اسکاراب بیٹل اور موت کا جادو۔ لیکن یہ سب ٹیکنالوجی روح کے بغیر ادھوری تھی۔ مصریوں کے لیے سائنس اور جادو الگ نہیں تھے۔ وہ ایک چھوٹے سے کیڑے آسکاراب کو کائنات کے لامتناہی چکر کا نشان مانتے تھے۔ ممی بناتے وقت دل نکال کر اس کی جگہ پتھر کا اسکاراب رکھنا دراصل ایک کائناتی انشورنس تھی تاکہ مرنے والے کی روح اگلے جہان کے سفر میں محفوظ رہے۔ وہ مانتے تھے کہ یہ تعویذ فریکوینسی اور جادوئی کلمات سپیلز کے ذریعے روح کو دوسرے جہان کے پورٹلز سے گزرنے میں مدد دیتا ہے۔ حصہ پنجم، کائناتی سچائی کا اختتام۔ ان تمام کڑیوں کو جوڑیں تو ایک ایسی تصویر بنتی ہے جہاں انسان اکیلا نہیں تھا۔ اہرام کی لائن میں ستاروں کا ہونا، آسمانی دھاتوں کا استعمال اور مندروں میں بجلی کا تصور، یہ سب اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ قدیم مصر ایک کائناتی تجربہ گاہ تھا۔ شاید وہ خدا جن کی وہ عبادت کرتے تھے دراصل وہ مسافر تھے جو انہیں یہ علم دے کر چلے گئے اور پیچھے چھوڑ گئے یہ نشانیاں تاکہ ہم ایک دن اس سچ کو پہچان سکیں۔ کاسمک کٹی کرونیکلز کا یہ سفر ہمیں سکھاتا ہے کہ تاریخ وہ نہیں جو ہمیں پڑھائی گئی بلکہ وہ ہے جو ابھی دریافت ہونا باقی ہے۔ ہماری تلاش ختم نہیں ہوئی کیونکہ کائنات کے رازوں کی طرح ہماری کہانی بھی لامتناہی ہے۔